अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब। तो सब ये इंतजार कर रहे होंगे कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब आने वाले 24 घंटों के अंदर वेदर कैसा रहेगा शहर फैसलाबाद का, ये जानने के लिए बहुत शहरी उतावले होते हैं। तो जनाब आज तो मौसम गर्म रहने का ही इम्कान है। मजीद क्या सिचुएशन होगी हम स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में देखेंगे। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज शहर का मतलब जो है वो जुज़ी तौर पर अबरआलूद है। सूरज मियाँ की आज चलती हुई नजर नहीं आ रही, तो उसके साथ साथ जो बादल हैं सूरज बादलों की ओर में छुप चुके हैं। शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो कदरे बेहतर है, हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मानसून बारिशों का सिलसिले का जो है वो किसी न कोई कड़ी जो है फैसलाबाद के अंदर भी दाखिल होने वाली है। इसके साथ अगर बात करें तो मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 54% है, जबकि हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी तब्दील हो रहा है। तो उसके साथ साथ सूरज मियाँ की जो है वो बादलों के अंदर आंख में शोले का सिलसिला जो है वो भी जारी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो भी कम हुआ है। इसके अलावा बात करें तो मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश की पेशनगोई जो है वो की गई है कि फैसलाबाद में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है उनका आगाज होगा और फैसलाबाद का मौसम और इसके साथ दर्जा हरारत जो है वो भी तब्दील होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। और महकमा मौसमियात की जानिब से खुशी की नवीद जो है वो सुना दी गई है और कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर मुमकिन है कि इस शहर के अंदर मैना बरसेगी, और अगर मैना बरसती है, अल्लाह ताला की रहमत आती है, तो फिर मौसम भी खुशगवार होगा, दर्जा रात में भी कमी आएगी। लेकिन आज इन्होंने मरियम ने बताया है कि 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो यहाँ का 40 डिग्री आपको पता है कि 45 के करीब ही लगता है। तो इसलिए जनाब कमर कस ली जाए, और जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं ज़रा अपने साथ वाटर बॉटल लेके निकले हैं, वाटर इनटेक अपनी रखें। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर्स भी आए थे, उनका भी यही कहना था जनाब कि जितना हो सके पानी धूप के अंदर पीना चाहिए, 6 लीटर तक, 4 से 6 लीटर। और अगर आप इंडोर वर्किंग करते हैं तो 3 लीटर कम से कम दिन के अंदर पानी, यानी 12 गिलास आपने लाजमी तौर पर पीने हैं, ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर रह सके। उसके फिर बहुत सारे नुकसान है अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होती है। अब वो नुकसान बताने बैठूंगा तो सारा प्रोग्राम उसी में ही गुजर जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको बहुत सारी खबरों से तो आगाह करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि आपकी खुशियों में भी शामिल हुआ जाए। वो किस तरह से आप अपनी खुशियों की, कोई भी खुशी हो सकती है, सालगिरह की, मैरिज एनिवर्सरी की, शादी की वीडियो, या कोई भी आप बना के हमें 10 से 15 सेकंड की हमें व्हाट्सएप करते हैं उस नंबर पे जो कि स्क्रीन पे दिया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि उस वीडियो को अपने शो से चला के आपकी खुशियों में शामिल हुआ जाए। तो आज हमें खतीजा रज़ाक हैं, उनकी सालगिरह है, उन्होंने वीडियो भेजी है। कौन सी है वो वीडियो, आइए आपको दिखाते हैं। खतीजा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह तरक्की के सफ़र पे गामजन रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, लोगों के दिलों में आपके लिए और आपके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत डाले, आपका सफ़र खुशियों से भरा रहे। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है हमने वेदर के हवाले से भी गुफ्तगू की, हमने आपकी खुशियों के हवाले से भी गुफ्तगू की। इसके साथ साथ आज स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर हमारी कोशिश होगी कि बच्चों की जो स्टडीज़ के ऊपर कैंपेन्स मुख्तलिफ जारी हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। वो कैंपेन है क्या कि स्कूलों से तो छुट्टियां हैं लेकिन पढ़ाई से छुट्टी नहीं है जनाब। तो पढ़ाई से छुट्टी करने के लिए पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ये कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि समर कैंप्स लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। उसकी वजह से जहाँ पे स्कूल मालकान, वहाँ पे साथ साथ पेरेंट्स जो मौजूद हैं, टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, उनकी तरफ से काफ़ी रद्द-ए-अमल देखने को सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखा और आम तौर पे भी दिखा। उनका कहना था कि बच्चों को पढ़ाई से जब 3 महीनों के लिए तलब किया जाता है, अलग किया जाता है, तो बाद में बुक्स उनके लिए खोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय तनज़ली की तरफ जाना शुरू हो जाता है। एक चीज़ होती है ना कि कंसिस्टेंट रहना, जैसे बहुत सारा हमारे पढ़ाई का सिस्टम था, कंसिस्टेंट था, और सालों साल से, ये नहीं कि 1-2 जब से पाकिस्तान बना था तब से कंसिस्टेंट वे में चला
चला आ रहा था, लेकिन जैसे ही कोविड आया आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया। उसकी वजह से ऑनलाइन सिस्टम तो शुरू किया गया, लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को नहीं मिले। अलबत्ता बच्चों ने दूरी इख्तियार की और बहुत सारों को वैसे ही पास कर दिया गया। उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो है पैदा होना शुरू हो गए। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा एक खबर भी आई थी कि एक डॉक्टर ने जो है टांग की जगह पेट का ऑपरेट कर दिया और पेट की जगह टांग का ऑपरेट कर दिया। तो वो सोशल मीडिया पे कंपेन उनके खिलाफ ये चल रही थी कि ये कोविड के दौरान इनको डिग्री मिली है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी बहस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिली। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे यहाँ जो आज के गेस्ट हैं उनके साथ मैं तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ हमारे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ साहब मौजूद हैं। जहांगीर साहब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और उनके साथ साथ मोहम्मद आसिफ जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। जहांगीर साहब से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। जहांगीर साहब क्या कहेंगे, ये जो कैंपेन समर कैंप्स के हवाले से स्पेशली चलाई जा रही है, इस पे क्या रोशनी डालें? अच्छा हनान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चे को अगर 2-3 माह पढ़ाई से दूर कर दें। आपको पता है कि छुट्टियों में पहला हफ्ता सिर्फ पढ़ाई का, बच्चे बड़े शौक से अपना होमवर्क लेके बैठ जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही एक हफ्ता गुजरता है तो बच्चे कहते हैं नहीं अब तो छुट्टियां हैं, तो हमने सैर सपाटा भी करना है, मौज मस्ती भी करनी है और पढ़ाई से बिल्कुल कोसों दूर चले जाना है। अच्छा, ये चूँकि पेरेंट्स का रूटीन नहीं है हमारे यहाँ पेरेंट्स की बच्चों को स्टडी घर पे करवाने की, और सिर्फ स्कूल पे छोड़ दिया हमने अपने बच्चों को, तो ये छुट्टियों में और चीज़ नुकसानदेह इस तरह होती है क्योंकि स्कूल तो बिल्कुल बंद होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी, इवन समर कैंप की भी। तो अब किसी भी सूरत में तालीमी इदारा तो साइलेंट है, सारा किरदार अदा करना है छुट्टियों में पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स भी अगर रिलक्टेंट होंगे और बच्चों की पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे तो यकीन तौर पर स्कूल को ज़्यादा डिफ़िकल्टी सामने करनी पड़ेगी जब बच्चे वापस स्कूल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फौरी छुट्टियों के बाद एग्ज़ाम स्केड्यूल किए होते हैं कि बच्चों को टेस्ट किया जाए कि छुट्टियों में उन्होंने पढ़ाई की है या नहीं की। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जिन्होंने घर पे सिर्फ इंजॉय किया है और सैर सपाटे किए हैं, वो पढ़ाई से इतना दूर हो जाते हैं कि वो रिजल्ट नहीं अच्छे दे पाते। आपने कई दफ़ा सुना भी होगा कि सिफारिशें आ जाती हैं कि जी रोल नंबर स्लिप नहीं हमारे बच्चे को दी जा रही। वो रीज़न ये होती है कि छुट्टियों के बाद जो टेस्ट लिए जाते हैं उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं और तालीमी इदारे का ये मौक़िफ़ होता है कि ये हमारा स्कूल का टेस्ट नहीं पास कर सके तो बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे। तो अक्सर बच्चों के दाखिले भी रोक लिए जाते हैं पढ़ाई से दूरी की वजह से। तो इसमें एक कंपेन रोशन के नारा एजुकेशन गाइड और इवन फैसलाबाद में एसपी स्टोर भी उनके कोलैबोरेशन में है, तो उन्होंने चलाई है कि छुट्टियों में तालीमी इदारे बंद हैं लेकिन पढ़ाई बंद नहीं है। तो पढ़ाई को घर में किसी न किसी सूरत में पेरेंट्स अगर जारी रखेंगे, इस मैसेज का मकसद है पेरेंट को सेंसिटाइज करना कि पेरेंट्स तालीमी इदारे बंद हैं, वहाँ से छुट्टी है, आपको पता है आपके बच्चे ने स्कूल नहीं जाना, लेकिन आपने उसको रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करना है कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा है, आज आपने क्या रीडिंग की है, क्या एक्टिविटी की है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक बच्चों से इन्वेस्टिगेट ना किया जाए तब तक बच्चे भी वापस पढ़ाई पे नहीं आएंगे। तो अगर बच्चों को फ्री हैंड दे दिया जाए और शाम को पेरेंट्स भी ना पूछें कि आज आपने क्या किया है, तो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और रोज़ाना छुट्टियां गुजार देंगे और एट द एंड जो आखिरी वीक होगा फिर में पढ़ाई का दबाव इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ सिर्फ कॉपी पेस्टिंग होगी, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होगी, बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। वो डर के मारे काम मुकम्मल करने के मारे आखिरी हफ्ता जोर लगा के कॉपी पेस्ट करके कापियाँ काली कर देगा, सारी छपाई कर देगा किताबों से देख के, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्योंकि आपने 3 माह का काम 1 हफ्ते में या 2 हफ्तों में करना है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी, वो सिर्फ कॉपी पेस्टिंग होगी। तो वो कॉपी पेस्टिंग और इवन ऐसा भी देखने में आता है कि बड़े बहन भाइयों से भी काम करवा लिया जाता है छुट्टियों का। तो ये पेरेंट्स को बिलखसूस एहसास दिलाने के लिए कैंपेन चलाई गई है, सोशल मीडिया पर भी है और इसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी इन्वॉल्व हैं और कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं। तो वो पेरेंट को मैसेज पहुंचाने का मकसद ये है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई से इंगेज रहें और रोज़ाना उनसे पूछें कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मोहम्मद आसिफ साहब आप क्या कहेंगे, जो जहांगीर साहब बात कर रहे हैं इससे मुत्तफिक हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का हनान बुखारी साहब जहांगीर अशरफ का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आपने बुलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जैसे कि जहांगीर ने भी जिक्र किया था कि जो हमने जो कैंपेन स्टार्ट किया, आज क्या सीखा। हमने जो कैंपेन जो स्टार्ट की, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, जैसे अभी आपने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया था कि कोविड का, तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी कि 2020 में कोविड के बाद पाकिस्तान के अंदर कि जो बच्चों के सीखने के जो नुकसान हुए, कि बच्चों के पढ़ने पढ़ाई में जो सीखने में उनको मुश्किलात पेश आई,
جو ان کو ہمیں نقصان فیس کرنے پڑے، اس کے مطابق، رپورٹ کے مطابق اگر 5 بچے اسکول جا رہے ہیں 10 سال کی ایج تک کے بچے، ان 5 بچوں میں سے صرف ایک بچہ سیکھ پا رہا ہے کہ اس نے آج اسکول میں کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ بچہ جو پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، پڑھ تو سکتا ہے، لیکن اس نے سیکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اسٹڈی ریڈ کر رہا ہے لیکن اس کو میننگ نہیں پتا ہوگی۔ تو یہ چیلنجنگ تھے، تو اس کے لیے کچھ آرگنائزیشن تھی، کچھ لوگ تھے بیٹھے، انہوں نے کمپین سٹارٹ کی آج کیا سیکھا۔ اس حوالے سے جیسے ابھی جہانگیر نے ذکر کیا کہ ہم نے مختلف سٹور جیسے ایس پی سٹور ہے اور دوسرے بھی لوگوں سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، خاص کر اس کے اندر جو ذمہ داری زیادہ تر ہے وہ ہے والدین کی، کہ ہم نے اس میسج کے اندر لکھا ہے جو بل پرنٹ ہوئے کہ چھٹیاں اسکول سے ہوئی ہیں، سیکھنے سے نہیں۔ والدین سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ڈیلی اپنے بچوں سے پوچھیں آج انہوں نے کیا سیکھا، کیا پڑھ کر آئے، کیا سیکھ کر آئے، تاکہ اس سے بچوں کے اور والدین کے درمیان ایک رابطہ سازی بہتر ہوگی۔ عموماً آپ نے دیکھا ہو کہ والدین بچوں کو صرف ڈانٹتے ہیں کہ تم پڑھتے نہیں ہو، تمہارے رزلٹ نہیں اچھے آئے، یہ کیا رزلٹ ہے، بچہ پیپر لے کر آ رہا ہے جاؤ، پھر اس کو وہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ بچہ تمہاری پڑھائی ختم، آج کے بعد تم کسی شاپ پہ یا کسی مکینک کے بعد تمہیں چھوڑ دو، تم نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا، والدین فیصلہ کر لیتے کہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ اس کا مطلب اس نے سوچ لیا کہ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا، بجائے یہ فیصلہ کرنے کہ اس عوامل کی طرف والدین کو سوچنا چاہیے کہ بچہ ہمارا کیوں نہیں پڑھ رہا۔ آخر دوسرے بچے دوسری دنیا میں جو بچے ہیں، باہر کے بچے ہیں، وہ بھی تو پڑھ رہے ہیں، ہمارے شہر کے دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں، آخر ہمارا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو وہ والدین کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کرام سے بھی رابطہ کریں، بچوں کو بھی اعتماد میں لیں، پیار سے ڈیلی ان کا استقبال کریں، روٹین بنائیں، ان سے پیار سے مسکرائیں، اور مسکراتے ہوئے ان سے ایک جب دوستی کریں گے تو دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں سے ڈیلی پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے آج کیا سیکھا، کیا پڑھ کر آئے ہو، تو وہ بچے ہائی اچیور بنتے ہیں، ان کے رزلٹ بھی بہت شاندار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کمپین اسٹارٹ کی کہ اپنے بچوں سے مسکرائیں اور اپنے بچوں سے پوچھیں آج کیا سیکھا۔ اور عموماً آپ دیکھتے ہوں گے آئے روز خبریں ہوتی ہیں کہ بچے نے والدین کی ڈانٹ سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی، اور خاص کر یہ جب رزلٹس آتے ہیں ان دوران یہ خبریں پرنٹ میڈیا کے اوپر زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں والدین کو اس چیز کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں سے دوستی کرنی ہے اور بچوں سے محبت سے، پیار سے پیش آنا ہے، اور ان کا ساتھی بننا ہے، سیکھنے کے عمل کے اندر ان کا ساتھی بننا ہے۔ اور خاص کر جب آج کل جو چھٹیاں ہوئی ہیں، ان چھٹیوں کے دوران وہ گھر کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، ایسی علمی سرگرمیاں کر سکتے ہیں جس کے اندر بچوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ باتوں ہی باتوں گھر کے اندر ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہماری ہو رہی ہوتی ہے، ان چھوٹے بچوں کو بلائیں کہ بیٹا ان سے ریڈنگ کروائیں، ان کو شامل کریں ان ایکٹیویٹی کے اندر جو وہ کام کر رہے ہیں، ان سرگرمیوں کے اندر جب بچوں کو شامل کریں گے تو بچہ لازمی کچھ نہ کچھ سیکھے گا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو جہانگیر صاحب، یہ ایکٹیویٹیز میں شامل کرنے کے لیے ہی تو سمر کیمپس لگائے جاتے ہیں، اب ان کو ہی نہیں لگنے دیا جائے گا تو گھر میں پھر وہی کام جس کے لیے فیس دی جاتی ہے اسپیشل اسکول میں۔ اچھا حنان، یہ بڑا المیہ اس بار ہوا ہے کہ خصوصی طور پر گورنمنٹ 5 اضلاع میں اپنے کیمپ لگا رہی ہے گورنمنٹ سکولز میں، اور باقی پورے پنجاب میں سمر اسکل کیمپ کے نام سے ٹیوٹا کے اداروں میں اپنے گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو 3 ماہ کی ٹریننگ دے رہی ہے، جس میں فیمیل کے لیے بیوٹیشین اور اس طرح کے کورسز ہیں، اور میل کے لیے موبائل ریپیئرنگ اور اس طرح کے کچھ کورسز شامل ہیں۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بالخصوص منع کیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کسی صورت نہیں بلانا، جی بچوں کو بہت گرمی ہے، اور بچے، حالانکہ یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کہ آپ جس کے پاس جنریٹر ہے، یو پی ایس ہے، وہ بجلی بچوں کو دے سکتا ہے، ہوا دے سکتا ہے، پانی پرووائڈ کر سکتا ہے، تو آپ کوئی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں کہ سمر کیمپ کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو آپ بچوں کو 2 گھنٹے کے لیے انگیج کر لیں تاکہ بچے روزانہ اسٹڈی سینٹر سے رہیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ 2-2.5 ماہ بالکل کتابیں سائڈ پہ رکھ کے اور وہ دادوں نانوں کے گھر اور انجوائمنٹ میں رہیں، اور جب واپس آئیں تو دوبارہ ان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے۔ کیونکہ حنان، آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشن کا جو کیلنڈر ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوا ہے۔ ہماری ایجوکیشن پچھلے سال اگست میں سٹارٹ ہوئی تھی، جو کہ اپریل میں ہونا تھی، مارچ میں ہونا تھی۔ اس سال کیا ہوا کہ وہ اپریل میں سٹارٹ ہوئی، اب یہ اگلے سال مارچ میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب 1 ماہ یہ کم ہو گیا، اس کے بعد چھٹیوں سے پہلے بچوں کو پڑھائی کا اتنا موقع اس لیے نہیں ملا، ایک تو پیپر لیٹ تھے اس بار،
اور دوسرا وہ بچے جو گورنمنٹ اسکول میں جا رہے تھے ان کو یہ نقصان ہوا کہ سرکاری اسکول ٹیچر مردم شماری کی ڈیوٹی پہ رہے، اس کے علاوہ ان کی الیکشن ڈیوٹیاں رہیں، الیکشن ٹریننگ رہی اس دوران، اس کے علاوہ ان کو ایگزام ڈیوٹی پہ جانا پڑا، تو ان کو ایک ماہ بھی پڑھنے کو نہیں ملا گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو. اور پرائیویٹ سیکٹر کے بچے جو بالخصوص 9th 10th میں تھے، 9th کے ایگزام کے بعد ان کو بھی ایک ماہ نہیں ملا چھٹیوں سے پہلے پڑھنے کا. اب 3 ماہ چھٹیوں کا کام دینے کے لیے انہوں نے 1 ماہ بھی پڑھائی نہیں کی. اب 1 ماہ سے بھی کم پڑھائی کو 3 ماہ وہ کیسے ریپیٹ کرتے رہیں گے نا. تو ان کو چاہیے تھا کہ چھٹیوں سے پہلے ایٹ لیسٹ 40 to 50% سلیبس کور کروایا جاتا، کیونکہ ان کے ایگزام ہونے ہیں مارچ میں. اب مارچ میں ایگزام ہونے کے لیے اگر بچوں کو بالکل اسٹڈی سے دور کر دیا جائے گا، سمر کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو ان بچوں کا کریکولم جو ہے، جو کنٹینٹ ہے وہ کور نہیں ہوگا. اور کور کر لیں گے تو ریپیٹ جو ریویژن ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ سیشن ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوں گے. یہ چونکہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں فوکس کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی. اب گورنمنٹ چاہتی ہے اگر ہمارے رزلٹ خراب ہوتے ہیں تو پرائیویٹ کے بھی رزلٹ خراب ہوں. ہم نے اگر چھٹی نہیں لگانا، اپنے اسکول میں بچوں کو نہیں پڑھانا، تو پرائیویٹ سیکٹر بھی نہ پڑھائے اور ہمارے برابر ہی چھٹیوں کے بعد پڑھائی سٹارٹ کرے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ بچوں کے نتائج جو ہیں وہ بالخصوص 9th 10th کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گے، کیونکہ 9th کا بچہ جو اس وقت 10th میں ہے اس کو پڑھنے کے لیے 1 ماہ بھی نہیں ملا. 1 ماہ سے کم ٹائم ملا. اور دوبارہ اس کا سیشن کب سٹارٹ ہوگا؟ اگست میں جا کے. اگست کے بعد اس میں انہوں نے جنوری اور فروری میں اس کو فری کر دینا ہے، کیونکہ مارچ میں اس کو ایگزام ہے. اب اس کے پاس تو بیچارے کے پاس 6 ماہ بھی نہیں باقی بچے. 1 سال کی بجائے اس کو 6 ماہ میں ساری چیزیں کور کرنی پڑیں. تو آپ سوچ لیں بچے پہ کتنا زیادہ برڈن ہوگا، اس کی ریویژن کب ہوگی، اس کے ٹیسٹ سیشن کب ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بچوں کی تیاری جو ہے وہ اس بار 10th والوں کی بہت ڈسٹرب ہوگی، صرف اس وجہ سے کہ گورنمنٹ سمر کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دی. اگر سمر کیمپ لگ جاتا تو وہ بچے 2 گھنٹے کلاس میں بایو، فزکس، میتھ اور اس طرح کے جو سبجیکٹ ہیں جن کو زیادہ آپ کو کور کرنا پڑتا ہے اچھے طریقے سے کور، وہ کر پاتے. لیکن آپ کے اگر 2-2.5 ماہ یا تو آپ ٹیوشن جائیں گے اور ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ گھر پہ بیٹھیں گے، اور گھر پہ سائنس کی سمجھ نہیں آتی جب تک ٹیچر آپ کو سمجھائے نہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور ایک ریویژن کا پروسیس بھی ہوتا ہے کہ سمر کیمپس کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھا کے پھر اس کو ریوائز کروایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ نکل جائے. اب وہ ریویژن کا سسٹم تو تب ہوگا جب چیزیں مکمل ہوگی. یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی پیپرز قریب آ جاتے ہیں تب ہی بک کو کمپلیٹ کروایا جاتا ہے. حالانکہ سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ ریویژن کے اندر آپ کو مختلف اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے وہ لینے چاہیے. لیکن یہ سسٹم اگر نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے یہ بچے کس طرح سے آگے بڑھیں گے، ہاں انٹرنیشنلی کیسے کمپیٹ کریں گے. اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے دوسرے ملکوں کے اندر جائیں گے سب یہ سمر کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا، وہاں پہ باقاعدہ طور پر ان کو سلیبس سے ہٹ کے چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہاں بھی کچھ لوگ ایکٹیویٹی بیس سمر کیمپ لگاتے ہیں جس میں بچوں کو پڑھائی سے تھوڑا سا ہٹ کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں، تاکہ بیسیکلی لرننگ پروسیس ہونا چاہیے. اور لرننگ پروسیس رک جانے کا نام ہی ایجوکیشن سے دوری ہے. جو ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ، اگر میں کہتا ہوں کہ وہ کاپی پیسٹ کر کے کام بھی چھٹیوں کا کر رہے ہیں لیکن وہ لرننگ نہیں کر رہے، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، وہ صرف کتاب دیکھ کے چھاپا لگائی جا رہے ہیں. اور اس سے اس کی میموری ہو جائے گی لیکن لرننگ وہ نہیں ہوگی جو اس کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی اس کو ٹیچر بتائے گا تو پھر ہی ہے نا. اب فزکس کی ڈیفینیشن آپ اس کو کاپی پیسٹ کر دیں، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کیا ہے. مطلب جس طرح ویلوسٹی ہے، گریوٹی ہے، فلاں چیزیں ہیں، جب تک کوئی آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا تو آپ اس کو کاپی پیسٹ کر لیں گے، رٹا لگا لیں گے. جس طرح مطلب المیہ یہ ہے کہ جس طرح ہم سمجھ کے سالو نہیں کیا جائے گا، ہاں، بلکہ اس کویشچن کو اور اس کے نیچے کی گئی سالو کاپی پیسٹ ہو. تو یہ نقصان ہو رہا ہے بچوں کا کہ لرننگ نہیں ہو رہی، کاپی پیسٹ ہو رہی چھٹیوں کے کام میں. اور لرننگ تب ہوگی جب ٹیچر انوالو ہوگا، بچوں کو گائیڈ کرنے والا ہوگا. وہ پیرنٹ بھی ان کا ٹیچر بن سکتا ہے چھٹیوں میں کہ وہ ان کو بچوں کو سمجھائے، انڈرسٹینڈ چیزیں کروائے. کیونکہ صرف کاپی پہ آپ کو یاد ہوگا شاید کہ پرانے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں چھٹیوں کا کام ملتا تھا 300 بار ABC لکھ کے لے آئے. تو اس طرح کے کام کروائے جاتے تھے کہ میمورائز کر دیں، کیونکہ ہمارا ایگزام سسٹم ہمیں ہماری میموری کو چیک کرتا ہے. بالکل آپ کو ٹھیک کہا یاد آپ نے. کتنا ہے. اور میموری جب تک چیک نہیں ہوتی تب تک ٹیچر شور نہیں ہوتا کہ اسے آگے بھیجنا چاہیے یا نہیں چاہیے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے نا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं, मज़ीद उनके साथ गुफ्तगू जो है वो की जाती है। तो जनाब मुझे ये बताइएगा कि जो ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को अगर मयारी तालीम नहीं दी जाती या समर कैंप्स का इनकाद नहीं किया जाता तो उससे आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि उनके फ्यूचर के हवाले से भी तो बड़े कॉन्शियस होते हैं उनके पेरेंट्स। उनका कहना होता है कि कल को ये बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो अगर उनको मयारी तालीम नहीं दी जाती, फिर अगर मुतलका फील्ड में वो नंबर लेके चले भी जाते हैं तो मेरा ख्याल है जो एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड बंदे होते हैं उनसे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा ना। एक्चुअली होता यह है कि जब बच्चा उसकी जो बेस जो प्रॉपर वो सीखेगा नहीं, वो उसके अंदर वो सलाहियत नहीं होंगी सीखने की, समझने की, उनको वो उसके आइडिया जो उसने कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है उसने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आना। और जैसे हमारा फैसलाबाद है, एक सनती शहर है, अब हमें स्किल वर्कर की बहुत ज़रूरत होगी, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडस्ट्री के अंदर ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर के अंदर वही बच्चे चल पाते हैं जो उनके अंदर क्वालिटी हो, मेरिट के ऊपर आ रहे हों और उनके अंदर सलाहियतें हों। वो तभी होंगी जब हम अपनी जो बेसिक एजुकेशन है स्कूल लेवल से उसको मजबूत करेंगे और बच्चों के अंदर सीखने की सलाहियतें ज़्यादा हम परवान चढ़ाएंगे उनको, तो वो बच्चे इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे और हमारी जो इंडस्ट्री है फैसलाबाद की उसके अंदर भी अपनी सलाहियतों का जो लोहा मनवा सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारी जो इंडस्ट्री है, सनतकारों को भी आना चाहिए, महकमा तालीम का उनको साथी बनना चाहिए, उनको वक्तन स्कूलों के, कॉलेजों के विज़िट करने चाहिए, ताकि जब वो खुद फील्ड के अंदर आएंगे तो उनको पता होगा कि हमें फ्यूचर के अंदर स्किल वर्कर कैसे चाहिए, तो वो डिमांड भी उनकी पूरी हो सकेगी। तो इसके लिए सनती अदारों को, सनतकारों को भी इस मैदान के अंदर महकमा तालीम का साथी बनना पड़ेगा, ताकि उन बच्चों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी हो, बच्चों के लिए कोई ऐसी एग्जीबिशन हो, ताकि बच्चे उनको देख सकें, उनको देखते हुए उस चैलेंज का मुकाबला कर सकें। और वालिदैन को भी चाहिए, जैसे सीखने की बात हो रही है, तो वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों के लिए जैसे एक्सपोजर विजिट होते हैं, हम किसी मॉल में चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो तफरीह करो, उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को सनती जो इंडस्ट्री है वहाँ भी लेके जा सकते हैं, ताकि बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो कि ये चीज़ कैसे बन रही है उनके, तो इससे भी बड़ा हमें मौका मिल सकता है और बच्चों के अंदर जो सीखने की जो सलाहियतें हैं वो ज़्यादा पैदा निखर के सामने आ जाती हैं। तो जहांगीर साहब आप क्या कहेंगे इस सवाल से? अच्छा हनान, देखें ये बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए। हमारे यहाँ ये ट्रेंड बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को ड्यूरिंग स्टडी ही उनको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव बताए जाएं। हमारे यहाँ मैट्रिक तक तो बच्चे के माइंड में सवाई डॉक्टर इंजीनियर के तीसरी फील्ड ही कोई नहीं होती। ये सबसे बड़ा अलमिया हमारी सोसाइटी का है कि हमारे मैट्रिक तक हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर है और उसके अलावा पेरेंट्स की तरफ से भी उसको यही ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है, मैं नहीं बन सका तो तुम बन जाओ डॉक्टर, या घर में पहले से डॉक्टर्स की लाइन लगी है तो आप भी डॉक्टर ही बनोगे। ये अलमिया है कि हम बच्चे को नहीं मैयर करते, बच्चे को नहीं देखते कि बच्चे में कैपेसिटी क्या है। अब हर एक चीज़ जो है वो डॉक्टर के लिए तो नहीं है कि हर बच्चा ही डॉक्टर बन जाए, हर बच्चा इंजीनियर बन जाए। इस सोसाइटी में आप देख लें हर तरह के शोबे मौजूद हैं। किसी ने छोटे से छोटा काम जिसको हम आमतौर पर समझते हैं छोटे काम, वो भी करने हैं, जिसको लेबर टाइप में आ जाती चीज़ें, और उससे ऊपर जाते जाएं तो वो भी एग्जेक्टिव में भी लोगों ने जाना है। तो आप कहें कि हर बच्चा ही एक सिम्त में चला जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। और जो हो रही है कि हर बच्चा ही डॉक्टर बनना चाहता है, हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का, अब देखें मैट्रिक तक उसकी सोच है कि मैंने डॉक्टर बनना है, कल को वो डॉक्टर नहीं बनता, उसको मजबूरन कोई और डिग्री करना पड़ती है और 8वें सेमेस्टर में जाके उससे पूछें बेटा आपने क्या करना है, तो वो उसके माइंड में कोई ऑप्शन ही नहीं होती कि मैंने क्या करना है, क्योंकि उसने मैट्रिक तक उसकी एज हो जाती है तकरीबन 16-17 साल, तो उसने 16 साल तक तो यही सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद उसको स्किप करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, तो आगे वाले जो 4-6 साल वो पढ़ेगा कुछ भी, 4-6 साल भारी होंगे या आपके 16 साल भारी होंगे। अब वो उसका माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है कभी इधर कभी इधर, वो कहता है मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं करूंगा। तो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है जब बच्चा कहे कि कुछ भी मिल जाए मैं करूंगा। इसका मतलब उसका माइंड ही कोई नहीं है, उसका टारगेट ही कोई नहीं है, उसकी अपने विल कोई नहीं है कि मैं क्या करूंगा।
ہمیں میٹرک سے پہلے ہی بچوں کو ڈفرینٹ اسپیکٹس دکھا دینے چاہیے. یہ بہت اچھی سجیشن ہے کہ اس کو انڈسٹری کا وزٹ کرائیں, اس کو ہاسپٹلس کا وزٹ کروائیں, اس کو آئی ٹی کے حوالے سے وزٹس کروائیں, اس کو آپ کے ورک شاپس کا وزٹ کروائیں. اب دیکھیں انجینئر نے جا کے سپروائز ہی کرنا ہے نا, آپ ورک شاپس کا وزٹ کروائیں, اس کو پتہ چلے کہ میکینیکل کیا ہوتا ہے, الیکٹرانکس کے حوالے سے اس کو وزٹ کروانا ہے. تو اب ریک سٹی فیصل آباد کی ہے, اس میں آئی ٹی کے حوالے سے, الیکٹرانکس کے حوالے سے, موبائل سے لے کے آپ موبائل کا کچہری بازار کے حوالے سے مشہور ہے. تو جو مین مارکیٹس ہیں بچوں کو میں کہتا ہوں اسٹڈی ٹور کے بجائے فیلڈ ٹور کروائیں, کہ فیلڈ ٹور سے اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ فیلڈ موجود ہے. صرف اچھا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے جہانگیر صاحب کہ آگے جو دور آنے والا ہے نا وہ ڈگریاں ختم ہو جائیں گی اور اسکل بیسڈ ورکنگ جو ہے ایسے ہی ہوگا نا. اب دیکھیں مجھے اگر کوئی چاہیے بندہ, میں اس کی ڈگری سر پہ مارنی ہے اگر اس کو وہ کام ہی نہیں آتا تو. اگر فار ایگزامپل اس کے پاس ماسٹرز ان انگلش کی ڈگری ہے اور وہ انگلش اپنی بتا نہیں پا رہا, دکھا نہیں پا رہا اور پروو نہیں کر پا رہا کہ میں ماسٹرز ہوں فلاں سبجیکٹ میں, تو اس کو میں نے رکھ کے کیا کرنا ہے. اس کی ڈگری ایک پیس آف پیپر ہے, اس کو سائڈ پہ رکھا جائے گا, اس کو چیک کیا جائے گا کہ بیٹا آپ بتاؤ آپ کیا کر سکتے ہو کیا. اب اس کے آگے اگر جواب یہی ہوگا کہ کوئی بھی کام دے دیں, تو آپ الادین کے چراغ تھوڑی ہیں کہ کوئی بھی کام دے دیں آپ کر لیں گے. پھر تو میں کہوں گا پی این کی نوکری ہے وہ کر لیں. تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ماسٹرز کی ڈگری لے کے لوگ پی این کی نوکری کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کی کمی ہے, یہ ویژن کی کمی ہے, یہ ان کی ٹریننگ کوئی نہیں ہوئی, ان کو ایکسپوجر کوئی نہیں دیا گیا, ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ بیٹا آپ کس قابل ہو, آپ کیا کر سکتے ہو. سب سے میں کہتا ہوں ضروری بات یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جانے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اب یہ نہ کہیں کچھ بھی دے دیں, یار الادین کا چراغ نہیں ہے انسان, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ ہر کام نہیں کر سکتے. یہ مطلب پاسبل ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے جو کام دے دیں میں وہ کر لوں گا. یہ صرف کتابی باتیں ہیں کہ مجھے جو کام دے دیں میں کر لوں گا. ٹھیک ہے, آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ یہ 2-3 کام میں کر سکتا ہوں, ان میں کوئی آپشن ہے تو مجھے دے دیں. آپ ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, 10 جگہ پہ جا کے سر ٹکرائیں, کہیں نہ کہیں آپ کو جاب مل جائے گی. لیکن ہم مایوسی اتنی اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی نکمے سے نکما کام پی این کی جاب بھی دے دیں. تو وہ ماسٹرز ڈگری ہولڈر کو پی این دیکھا میں نے, آپ یقین کریں کلاس 4 کی جاب اناؤنس ہوتی ہے تو ایم فل ماسٹرز تک لوگ آ جاتے ہیں. 5 اسکیل کی نوکری یونیورسٹیز میں آتی ہے, اس میں ایم فل پی ایچ ڈی تک لوگ اپلائی کر دیتے ہیں. اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا لیول یہ بن گیا ہے, یا ڈگریاں اتنی بانٹ دی گئی ہیں کہ بچہ خود مایوسی کا شکار ہے کہ اتنا ڈگریاں ہونے کے باوجود اس کو کوئی جاب نہیں مل رہی. جاب اس لیے نہیں مل رہی کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو جاب کے لیے پریپیئر نہیں کیا. ہم صرف ڈگری لیتے ہیں, رٹے لگاتے ہیں, سی جی پی لیتے ہیں, نمبر لیتے ہیں, لیکن آپ میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی, آپ سیکھتے کچھ نہیں ہیں. رٹا لگا لیں گے, نمبر لے لیں گے, لیکن سیکھا کچھ نہیں ہوگا. تو پھر وہی حال ہوگا جو آج ہمارے پڑھے لکھے بے روزگاروں کا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جناب آپ کیا کہیں گے, پڑھے لکھے بے روزگار یہ تو دن بدن اس کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. دیکھو جی حنان بھائی, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. جس جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, آبادی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ ماشاءاللہ لوگ گریجویٹ بھی ہر سال بڑھ رہے ہیں. بات وہی آتی ہے کہ اگر بچے کے اندر صلاحیتیں ہیں, معیاری اور کوالٹی ایجوکیشن ہے, تو بچہ اپنی سپیس بنا لیتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے والدین کو پتہ ہوتا ہے ان کے بچے خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. بات وہی جو ہم نے ابھی سٹارٹ سے لی تھی کہ والدین کی ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں ریاست بھی انتظام کرتی ہے, اسکول بنا رہی ہے, وہاں پہ ٹیچر کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے, جو بھی سہولتیں دے رہی ہیں, لیکن جو بیسک ہم والدین کا کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کہہ لیں, جب بچے کو پبلک اسکولوں کے اندر ایڈمیشن کروا دیا, اس کے بعد وہ بری الزمہ ہو جاتے ہیں کہ جی بس جی ہماری ذمہ داری پوری ہوگی, فیسیں دے دی, بچوں کے اخراجات دے دیے, تو بس بچہ خود ہی پڑھتا رہے گا. میرا یہ موقف ہے, جو ہم لوگ دوست یہ سوچتے ہیں کہ اب جو ساری ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کے اوپر ہے. پیرنٹس بیس سے ہی, یعنی جو آپ اسکول لیول سے ہی بچوں کے اوپر توجہ دیں گے اور وقتاً وقتاً اسکولوں کا وزٹ کریں گے, اس کے ٹیچر سے رابطہ کریں گے, اس سے بچے کی جو اس کے بچے کے ویک پوائنٹ ہیں اس سے آگاہی ملتی رہے گی, تو لازمی پھر بچہ بھی اپنی ذمہ داری لے گا. ظاہر جب وہ بیس اس کی بہتر ہو جائے گی تو
تو پھر وہ کالج یونیورسٹی کے اندر کی اس کے اندر کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، اس کی ظاہر اس کی بیس بن چکی ہوگی. تو پھر بچہ اپنی جو جیسے جہانگیر نے بتایا تھا کہ ہمیں بچوں کی جو شروع سے ہی اس کا جو ذہن ہے کہ اس کا کس طرف بچے کا دھیان زیادہ رجحان زیادہ ہے، بالکل جس وہ کو دیکھنا پڑے گا. وہ ہم دیکھنا اس پہ پڑے گا. مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. آصف صاحب، بچوں، پیرنٹس اور ٹیچر کے ٹرائی اینگل کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، یہ کیوں ضروری ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ٹرائنگل، جس میں طالب علم، اس کے والدین اور اساتذہ کرام شامل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دور میں بھی کہ اسکولوں کے اندر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، وہ منتھلی بھی ہوتی ہے، کہیں جگہ کوارٹرلی ہوتی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس میٹنگ کے اندر باقاعدہ شمولیت اختیار کریں، ایکٹیولی اپنا رول ادا کریں. ذرا اسی میٹنگ کے اندر جب اسکول والے اساتذہ کرام وہ میٹنگ کال کرتے ہیں تو اسی میٹنگ کے اندر بچوں کے رزلٹ کے بارے میں والدین کو آگاہ کیا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کس سبجیکٹ کے اندر بچے کے اندر کیا خامی آ رہی ہے، کس میں ویک ہے بچہ، اور بھی بچے کے بیہیویئر کے اوپر بات ہو جاتی ہے، بچے کے تعلیمی رجحان کے اوپر بات ہو جاتی ہے. تو جب پیرنٹس ایک ایکٹیولی اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے تو اس سے بھی بچوں کی صلاحیتوں میں ایک تو نکھار پیدا ہوگا، اور دوسرا بچوں کو ایک احساس ہوگا دیکھیں ہمارے والدین ہمارے رزلٹ کے بارے میں ان کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ پریشانی بھی لیتے ہیں، پین بھی لیتے ہیں. تو وہ بچے اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جو اپنی کارکردگی اس میں اضافہ کریں گے، وہ کوشش کریں گے. اور ٹیچر کو بھی ایک احساس ہوگا کہ دیکھیں ان کے پیرنٹس آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، فرداً ایک سبجیکٹ میں ایک سوال کے اوپر بات ہوگی. تو میرے خیال میں والدین کو جو ایک بہت جو اہم ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر تینوں لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور والدین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ٹیچر جو متعلقہ سبجیکٹ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ فردر ہر سبجیکٹ کا ٹیچر اس دن بیٹھا ہوتا ہے. تو جب بچے کے بارے میں ہر سبجیکٹ کے اوپر بات ہوگی، اس نے کیا کس سبجیکٹ کے اندر ویک ہے، کیا بہتر پڑھ رہا ہے، تو جو کمی ہیں جو اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو جہانگیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ٹرائنگل امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہم آہنگی ہونا کتنا ضروری ہے؟ اچھا حنان، دیکھیے ہم آہنگی کی بات تو بہت ضروری ہے کہ بچے کو اگر آپ نے فیوچر پرسپیکٹیو کے حوالے سے تیار کرنا ہے تو جب تک دونوں آپس میں ہم آہنگی نہیں کریٹ کریں گے، ٹیچر اور پیرنٹ، کہ ٹیچر اگر کوئی مشورہ دے گا تو وہ بچے کی ہیبٹس کے حوالے سے، اس کی کلاس روم پرفارمنس کے حوالے سے، اور وہ ساری اس کو، کیونکہ وہ اگر میٹرک تک بچہ ایک ہی اسکول میں پڑھتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کا ٹیچر جو ہے اس کو 2-3 سال 5 سال سے جان رہا ہوگا، تو وہ اس کو گھر والوں سے زیادہ جج کرے گا. اچھا، گھر والے ہم اپنے بچوں کو جج نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں پہ اپنی خواہشات امپوز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، جبکہ ٹیچر اس کو بچے کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے زیادہ ٹائم کے لیے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بچے میں یہ صلاحیت زیادہ ہے. ہمارے ہاں ٹیچر کوئی مشورہ دے بھی دے تو پیرنٹس اس کو انکاری ہوتے ہیں اس کو ماننے سے اور کہتے ہیں نہیں بچے کو تو ہم نے یہ کرنا ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی بچہ سائنس نہیں پڑھ سکتا اور ٹیچر ان کے پیرنٹس کو کہے کہ آپ اپنے بچے پہ زیادتی نہ کریں، اس کو سائنس نہ پڑھائیں، آرٹس میں یہ بہت گرو کرے گا، لیکن پیرنٹس اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں شاید ہمارا بچہ جی نالائق ہے. اچھا، یہ بڑا کانسیپٹ ہے سوسائٹی کا کہ سائنس نہ پڑھنے والوں کو نالائق سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ بچہ اگر میٹرک میں سائنس نہیں پڑھتا تو یہ نالائق بچہ ہے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے فوری طور پر ایک یہ ڈیسیجن کر لیا ہے سوسائٹی میں ایز اے ہول کہ صرف سائنس ہی لائق ہونے کا ثبوت ہے اور گارنٹی ہے. اچھا، حالانکہ آپ سوسائٹی میں سروے کر لیں، سب سے زیادہ پیسہ سائنس کی بجائے آرٹس والوں کے پاس ہوگا. سائنس نہیں پڑھنے والوں کے پاس سائنس پڑھنے والوں سے زیادہ پیسہ ہے. آپ سوسائٹی میں سروے کر کے دیکھ لیں، جتنے مل آنرز ہیں کیا انہوں نے سائنس پڑھی ہے؟ کوئی بھی آپ کام کا آنر اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے کتنے لوگوں نے سائنس پڑھی ہے؟ یہ سروے کروا لیں. مینیجریل لیول پر کتنے لوگ ہیں، کیا انہوں نے سب نے سائنس پڑھی ہے؟ یہ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں. نہیں ہوگا ایسا. سائنس والے تو ملازم کے ملازم رہ جاتے ہیں. آپ کے سائنس
سے اوپر جا کے مینیجریل پوسٹ پہ آرٹس والے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ایم پی ایز ایم این ایز کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے آپ کو سائنس والے اس میں ملیں گے. بیوروکریسی اٹھا کے دیکھ لیں وہاں آپ کو کتنے سائنس والے ملیں گے. اچھا یہ ہمارے ہاں ایک اتنی غلط فہمی اور اتنا ایک ہوا بنایا ہوا ہے سائنس کو کہ شاید اس کے بغیر ہمارا بچہ جو جی سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اور بچہ میٹرک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 500 نمبر لے گا اور اس کے پیرنٹس کی خواہش ہوگی اس کو ایف ایس سی میڈیکل کرواؤں. اللہ کے بندے ساری عمر اس کا کہیں میرٹ نہیں آنا. 500 میں سے وہ 700 تک تو چلا جائے گا, یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں. 700 نہیں آتے 500 والے بندے. میٹرک میں جس کے 500 ہے نا وہ ایف ایس سی میں 700 نہیں لے گا, لیکن میں پھر بھی وہ کہتے ہیں نا گریس مارکس دے رہا ہوں. تو 700 کی حنان کوئی اوقات ہے آج کے دور میں میرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. 900,000 کی نہیں ہے اب تو 1100. اب تو 11 مطلب تو 1000 سے اوپر والی بات ہو گئی ہے نا میرٹ میں. کہ ایون جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ نرسنگ کا 99% تک میرٹ رہا ہے کیونکہ کووڈ والے ابھی تک اپلائی کر رہے ہیں. مطلب المیہ یہ ہے کہ کووڈ والے ابھی تک اپلائی کر رہے ہیں جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر آ گئے. تو اس کے بعد تو 1100 میں سے 1100 آنا ہی نہیں ہے نمبر. ہمارے ہاں کرائٹیریاز اور یہ دیکھا دیکھی کہ فلاں کے بچے نے سائنس پڑھی ہے تم بھی سائنس پڑھو, اس کو جب تک ہم سائڈ پہ نہیں رکھیں گے اور ٹیچر کی بات نہیں سنیں گے اور پیرنٹ ٹیچر متفق ہو کے بچے کے فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ بچے کے حق میں نہیں ہوگا. جب ون سائیڈڈ فیصلہ ہوگا نا بچے کے لیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو بچے پر آپ انڈیو پریشر ڈال رہے ہیں. بچہ وہ کیپیبل ہی نہیں ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کا, تو آپ اس پہ وہ بوجھ ڈال رہے ہیں. اگر اس کے میٹرک میں ہی 500 نمبر ہیں تو اللہ کے بندے اس کو دیکھو کہ کس چیز میں وہ آگے جا سکتا ہے, گرو کر سکتا ہے. اب حنان آپ کو بھی بتایا کہ آرٹس میں اتنا زیادہ میرٹ کی بات نہیں ہوتی, اس میں آپ کو 1100 نمبر نہیں چاہیے. آرٹس میں جسٹ آپ کو ڈگری چاہیے. انٹر ہونے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو صرف خود شو کرنا, ریکگنائز کروانے کے لیے کہ یہ میرے پاس. اب جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ انٹرویو کے لیے قابل ہو جاتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے. اس کے بعد ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اچھا سائنس والے بچے کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے ٹوٹلی, اس کے مارکس زیادہ میٹر کرتے ہیں. آرٹس والے میں مجھے نہیں یاد کہ مجھ سے آج تک کسی نے پوچھا ہو انٹرویو میں, مطلب 3-4 جگہوں پہ جاب سوئچ کر لی ہے, لیکن کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ اپنی ڈگریاں لا کے دکھائیں کتنے سی جی پی اے تھی, میٹرک میں کتنے نمبر تھے, انٹر میں کتنے نمبر تھے, فلاں میں کتنے نمبر تھے. کیونکہ بعد میں ساری چیزیں آپ پہ اپنے ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ نے خود کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو کس طرح سے ایلیجیبل کرنا ہے. سٹارٹ کے لیے ڈگری ضروری ہے کہ آپ نے اب, لیکن سائنس میں وہ فرسٹ انٹیک ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کمپٹیشن زیادہ ہے. ہر بچہ تو 90% سے اوپر نمبر لے کے بیٹھا ہے. آرٹس میں بہت زیادہ اسپیس موجود ہے, اس میں کمپٹیشن کم ہے اس حوالے سے کیونکہ ہمارے پیرنٹس کا سارا فوکس ہے جی سائنس سائنس سائنس, اور بچے کو جی ہم نے پتہ نہیں کیا توپ خاں بنا دینا ہے سائنس پڑھا کے. اور فیلئر کا ریشو اگر آپ گزٹ میں وزٹ کر لیں تو آرٹس کے بچے اگر میکسیمم سپلی اس کی آئے گی تو انگلش میں آ جائے گی. سائنس والے بچے کی سپلی 3 آتی ہیں, فزکس, کیمسٹری, میتھ. بایو پڑھنے والے کی بایو میں سپلی آ گئی. تو آپ گزٹ نکال کے دیکھ لیں ہمارے فیلئر میں مور دین 80% بچے سائنس والے ہوتے ہیں. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس ماننے کو تیار نہیں ہے ٹیچر کی بات, اور ٹیچر گائیڈ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اکثر ٹیچر بھی بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے کہ بیٹا آپ یہ کرو, آپ اس میں زیادہ گرو کرو گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیکنڈ ہاف کے سٹارٹ کے اوپر آپ کو آج کے تمام تر بھاؤ جو کہ اشیاء خورنوش ہوں, سبزیاں, فروٹس اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کے جو ریٹس ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیا جائے. تو آج کے ریٹس کیا ہوں گے ہم اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں دیکھیں گے. بلال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے, کیا کہنا ہے مارکیٹ کمیٹی کا جو لسٹ پبلش کی گئی ہے اس کے مطابق ریٹس کیا ہوں گے؟ جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریٹ لسٹ جو جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت سستا ہوا ہے. بڑی عید گزرنے کے بعد ہی باقی گوشت تو جو بکرا اور بیف ہے اس کے اندر تو جو اضافہ یا کمی ہے, لیکن ساتھ بڑی کمی جو ہے وہ برائلر مرغی میں نظر آ رہی ہے کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کے پاس اگر خرید کی سکت نہیں تھی تو لوگ برائلر مرغی کے گوشت کی طرف بڑھے تو اس کی قیمت آسمانوں پہ بات کرتی تھی. سبزیوں میں کچھ بہت تیزی ہے تو کچھ بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے.
कमी उन सब्जियों में है जो कि ईद से कबल महंगी हुई थी, जिसमें टमाटर थे, अदरक था और दीगर इंग्रेडिएंट्स थे, जबकि सब्जियों के दीगर जो चीज़ें हैं वो आज महंगी होती दिखाई दे रही हैं। टमाटर 5 रुपये सस्ते हुए हैं 70 से 65, लीमू देसी 25 रुपये किलो सस्ते हुए हैं 200 से 175 रुपये किलो, सब्ज मिर्च 25 रुपये सस्ती हुई है 105 से 80 रुपये किलो, फूल गोभी 20 रुपये सस्ती हुई है 125 से 105 रुपये किलो, घिया तोरी 10 रुपये महंगी हुई है 55 से 65 की, करेला 10 रुपये महंगा हुआ है 60 से 70 का, घिया कद्दू 15 रुपये महंगे हुए हैं 40 से 55 के, खीरे 25 रुपये सस्ते हुए हैं 90 से 65 रुपये किलो, मटर सब्ज 40 रुपये महंगे हुए हैं 250 से 290 रुपये किलो, पालक 5 रुपये सस्ती हुई है 60 से 55 रुपये किलो, गाजर 10 रुपये सस्ती हुई है 95 रुपये से 85 रुपये किलो पे, जबकि धनिया 30 रुपये महंगा होते हुए 200 से 230 रुपये किलो पे जा चुका है। अरवी 20 रुपये महंगी हुई है 150 से बढ़ते हुए 170 रुपये किलो पे जा चुकी है। फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम दिखाई देते हैं। सेब सफ़ेद 220 पे है, केला जो है वो 230 रुपये दर्जन पे है, फालसा 180 रुपये किलो है, आड़ू 160 पे है, तरबूज 40 पे है, खुमानी 180 पे है, गरमा 110 रुपये किलो पे है। आम अनवर रटोल 140, आम दुसहरी 120, आम सिंदड़ी 125, आम लंगड़ा 70, आम मालदा आम मालदा जो है 75 रुपये किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर देखें तो गुज़िश्ता रोज़ जो है माली साल के आखिरी महीने की रिपोर्ट भी आई इन्फ्लेशन की, उस महंगाई की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो जून का महीना था वो सस्ता तरीन महीना रहा साल का, महंगाई की शरह जो है 9% तक गिरी है नीचे। लेकिन नए माली साल के आगाज़ के साथ ही देखें तो सब्जियों में कुछ इजाफा नजर आता है, लेकिन फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। सस्ता प्रोटीन नीचे जा रहा है, लेकिन ताहाल अभी भी कीमतें अवामी पहुंच से दूर नजर आती हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, महंगाई काफ़ी हद तक कम होती दिखाई दे रही है। अब सूरत हाल ये इख्तियार करके जब से IMF जो है उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि कुछ अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, उसके बाद डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है, कारोबार में तेज़ी भी देखने को मिली है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली है। और इसके साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे दूसरे ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो इस चीज़ में परेशानी का शिकार थे कि शायद पाकिस्तान की जो मैशियत है, जो इकॉनमी है वो स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, इसलिए उनको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वो भी अब इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जब महंगाई की बात होती है तो ना सिर्फ एशिया खोरोनोश बल्कि इसके साथ साथ जो कारोबारी तबका है वो भी काफ़ी परेशान नज़र आता है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी ना सिर्फ चीज़ों के महंगे होने से बल्कि इसके साथ साथ स्टेट की तरफ से दी जाने वाली चीज़ों की महंगाई के, जैसे बिजली के ऊपर अगर हम बात करें तो बिजली के महंगे होने से ऑटोमेटिकली हर कारोबारी तबके के ऊपर इफेक्ट जो है पड़ता है। और जब वो कोई प्रोडक्ट अगर बना रहे होते हैं तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट फिर महंगा हो जाता है, और मार्केट के अंदर महंगा होने की वजह से जो एंड यूज़र होता है उसकी कंजप्शन कम होने की वजह से कारोबारी लोगों को भी परेशानी का सामना रहता है, क्योंकि जब ग्राहक लेने ही नहीं जाएगा दुकान के ऊपर कोई चीज़, तो वो कारोबार किस चीज़ से या किस वजह से चलेगा। ये तमाम तर सूरत हाल हैं। तो आज हम ख़ास तौर पर डाइस के हवाले से, जो क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा किया जाता है, उससे कौन कौन से मसाइल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्ट के ऊपर भी बहुत सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो लगाई गई हैं, और जो बजट बोला गया उसके अंदर इनको क्या नज़र आता है कि क्या ये आवाम दोस्त बजट होगा, या इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। हमारे साथ जो आज के गेस्ट है मैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दूँ। मियाँ जाहिद अयूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि सदर फैसलाबाद डाइस केमिकल एसोसिएशन के आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर, और उनके साथ साथ आसिफुल हक खान हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि मेंबर हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ फैसलाबाद डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन के। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो जाहिद अयूब साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जाहिद साहब, डाइज के हवाले से बताइएगा, इस एक दौर था कि ये बिज़नेस बड़ा फ्लरिश किया था, आज लेकिन ज़्यादा टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज़ की वजह से ये बिज़नेस भी काफ़ी हद तक पसमानदगी का शिकार होता नज़र आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका सिटी 41 का कि आप बारहा मौका देते हैं यहाँ फैसलाबाद में, और जहाँ जहाँ भी सिटी 41 या सिटी 42 या जिस नाम से भी आपका चैनल है, को जो आम लोगों को नहीं इसका इल्म होता उन तक भी ये बात पहुँच जाती है। जहाँ तक डाइज के हवाले से या केमिकल्स के हवाले से बात है, तो वो इसमें गवर्नमेंट की अनस्टेबल जो सूरत हाल है उसका बहुत अमल दखल है, डॉलर की जो अनस्टेबल सूरत हाल है उसका भी बहुत अमल दखल है। फ्लक्चुएशन अगर पिछले हम 5 साल से देखें तो बहुत ज़्यादा कि अचानक डॉलर जो है वो जंप कर जाता है, और ख़ासकर जो इम्पोर्टर है वो तो मुतासर होता ही है, लेकिन उसके साथ जो हम लोगों से आगे लेने वाले हैं, जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं, जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो एंड यूज़र हैं,
वो भी इसमें शदीद मुतासर होते हैं। अभी जब ये IMF की किस्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिली है, जिसका बड़ा शिद्दत से पूरी कौम को इंतज़ार था, बल्कि कौम से ज़्यादा गवर्नमेंट को इंतज़ार था, तो उसमें डॉलर नीचे आना तो शुरू हुआ। आज 273 पे डॉलर की ट्रेड हो रही थी कुछ देर पहले, तो अल्लाह करे ये और नीचे आए। और चूंकि पाकिस्तान का डिपेंड ज़्यादा इंपोर्ट पे है, तो इसलिए अगर डॉलर नीचे आएगा तो लामहला महंगाई जो है उसमें कमी तो आएगी। तो हम तो दुआ गो हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, और ये भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान IMF के डिपेंडेंट ना रहे। असल खुशी तो तब होगी जब पाकिस्तान खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और IMF की हमें ज़रूरत ना रहे, और डॉलर एक जगह स्टेबल रहे। कम अज़ कम साल 2 साल तो डॉलर को एक जगह रहना चाहिए, और उससे ही एक स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए अभी दुआई की जा सकती है कि इसी तरह और डॉलर कम आए और कीमतों में जो इस्तेहकाम आए, कीमतें जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं वो कम हों। इंपोर्ट की जो सूरत हाल है वो भी पिछले कोई 1 साल से मुतासर थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने LCs पे पाबंदी लगाई हुई थी, वो गैर अनाउंस शुदा पाबंदी आप कह सकते हैं। तो वो हमारी LCs जो है वो 3-3, 4-4 महीने बाद खुल रही थी। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान तो किया है, तो उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या बेहतरी आती है कि इंपोर्ट जो है, चूँकि IMF की भी शर्त थी है कि आप जो है इस पर पाबंदी ख़त्म करें, तो अगर तो उसमें बेहतरी आ जाए तो उसमें कारोबारी लोग जो हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, और जो शार्ट फॉल है रॉ मटेरियल की वो उसमें भी कमी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट आया है इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, साउथ एशिया में जो एक खित्ता है पाकिस्तान, इसका GDP डिपेंड कर रहा होता है 3 चीज़ों पर। एक आ जाती है जो आपकी मईशत डिपेंड कर रही होती है टेक्सटाइल सेक्टर, इंडस्ट्री पे। दूसरा अगर मैं आपको कहूँ तो फिर ये आप कह लें सर्विसेज के हवाले से कि सर्विसेज पे, और तीसरा आपका एग्रीकल्चर। अब हमारा पाकिस्तान जो है इसमें एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक फील्ड है, बहुत वास्ट, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं, और आगे जब फसल आती है, क्रॉप आती है, तो फिर बहुत सारे लोग उससे जो है ना अर्निंग वगैरह करते हैं और सिलसिला चलता है। फिर एग्रीकल्चर के बाद बारी आती है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की, इंडस्ट्री की बारी आती है। इंडस्ट्री में आप देखें केमिकल्स और डाइस का एक शोबा है। केमिकल डाइस अगर होंगे तो फिर इंडस्ट्री चलेगी, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं कि जी इंपोर्ट हमारी जो है वो ज़्यादा है, अगर तो आपने अच्छी चीज़ें यानी कि जैसे कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होती हैं वो इंपोर्ट ना की जाएं, बल्कि जो बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि पाकिस्तान को GDP जो है वो उसका बढ़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना इंपोर्ट करें। टेक्सटाइल के हवाले से केमिकल्स इसमें आ जाते हैं, इसमें ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं और मशीनरी आ जाती है। तो इंपोर्ट जब आप करते हैं उसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट करने के काबिल होते हैं, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे जी हम एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ा लें और सिर्फ इंपोर्ट जो है वो ना करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और एक्सपोर्ट जो है हमारा एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है कि जिससे पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला भी आता है, पाकिस्तान की जो है ना वो तरक्की में बहुत अहम रोल उसका ना प्ले होता है। तो जहाँ तक डॉलर की बात आती है, डॉलर की फ्लक्चुएशन जो चल रही है, डॉलर जब नीचे आएगा तो ही पाकिस्तान जो है ना तरक्की करेगा, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि डॉलर की जब वैल्यू ज़्यादा होती है तो हर चीज़ की प्रोडक्ट, हर चीज़ का रेट जो है ना वो बढ़ जाता है, और इसका सारा का सारा इम्पैक्ट आके मीडियोकर पे और लोअर जो है ना मिडिल क्लास पे ना पड़ता है। जो तो अच्छे वेल ऑफ लोग हैं वो तो चलें गुजारा कर लेते हैं इसमें, लेकिन जो गरीब है वो हमारी जो है ना अवाम और जो तबका है ना वो पिस जाता है, उसका बुरा हाल हो जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट कर रहा होता है वो हमारा माशरा इफेक्ट कर रहा होता है, जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं। वो ना ज़्यादा वो नीचे होते हैं, ना ज़्यादा अपने हाथ फैला सकते हैं, और ना ही वो इस काबिल रहे हैं आपके जो है ना वो, यानी कि मीडियोकर भी जो है वो भी गरीब तबके के अंदर शामिल हो चुका है। अब 2 ही सिर्फ हमारे रह गई हैं पॉपुलेशन, एक जो बहुत अमीर, जो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, और गरीब जो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इसकी वजह से कह लें कि ना पॉवर्टी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी कि जब एक तो हमारे देखा जाए, सियासत पे मैं बात तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी सियासत बहरहाल एक हिस्सा है इसका बहुत, कि हमारे जो है ना अभी तक कोई एक गवर्नमेंट नहीं आई
ایک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آنی چاہیے. الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو پھر IMF کی چلیں. ابھی ہم نے سنا ہے کہ جی IMF نے جو ہے نا وہ قسط دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا حالات بہت بہتر ہوں گے. لیکن میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ IMF نے قسط دی ہے, حالات بہتر ہوں گے لیکن وہ ہوں گے تھوڑے عرصے کے لیے. مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک آپ کو پتہ چلے گا کوئی چیزوں کے ریٹ نیچے آئے ہیں اور کوئی بہتری آئی ہے. لیکن پھر وہی مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بعد ہمارا جو سسٹم ہے وہ پھر وہی پرانی ڈگر پہ چلا جائے گا اور پھر ویسے ہی پرائسز جو ہے نا ان کا انکریز ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو ہے نا وہاں پھر پسنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہم جب تک ایک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہمارے نہیں آ جاتی, بھلے کوئی بھی ہو, میں یہ نہیں کہتا جی کہ کوئی عمران خان آئے یا اس میں آپ کسی کو بھی لے لیں, جماعت اسلامی آ جائے, جو بھی الیکٹ ہو کے گورنمنٹ آئے وہ کوئی اسٹیبل رہے, کوئی 5 سے 10 سال وہ حکومت کرے, تو پھر جو ہے نا وہ سارے کے سارے وہ اپنے بنائیں رولز اینڈ ریگولیشن, اس کے تحت پھر چلیں تو پھر انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا وہ ضرور ترقی کرے گا. لیکن کاریگروں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عام مزدور جس کی اجرت 20,000 25,000 ہوتی ہے اور فیکٹریز میں بعض کا تو اس سے بھی کم ہوتی ہے, سر میں آپ وہ کس طرح سے؟ ایکچولی میں تھوڑا سا جو میرا ذاتی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے نا, ایک تو لٹریسی بالکل بھی نہیں پاکستان میں, الٹریل پیپل بہت زیادہ ہیں. اس میں جو غریب ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, اور وہ ان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے. ایک جو میڈیاکر فیملی ہوتی ہے اس کے تو 2-3 بچے ہو گئے, چلیں ٹھیک ہے, اس کا کمانے والا صرف ایک ہے. جو ایک کمانے والا ہے نا وہ 30,000, اب گورنمنٹ نے اعلان کیا جی کہ 30,000 جو ہے نا وہ کم از کم لیبر ہوگی. 30,000 میں وہ اپنا بجٹ نہیں بنا سکتا. 30,000 میں جتنے پرائسز بڑھ گئی ہیں آپ کی الیکٹریسٹی کی, جو فیول ایکسپینسز آپ کے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں, گیس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, تو وہ ایک عام بندہ جو ہے وہ اسے افورڈ کسی صورت بھی نہیں کر سکتا. وہ اسے اپنا مہینہ گزارنا بہت مشکل ہے. جو بہت غریب آدمی ہے اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ, اس کا باپ کما رہا ہے, اس کا بڑا بیٹا بھی کما رہا ہے, اس کی بیٹی بھی کما رہی ہے, اس کی مسز بھی گھروں میں جا کے کام کر رہی ہے, تو 4-5 جگہ سے نا اس کو انکم آ رہی ہے. تو وہ سمجھ لیں کہ نا 40-50 ہزار تک وہ لوگ کر لیتے ہیں. ان کا جیسے تیسے بھی جس طرح سے گزارا ہو رہا ہے. وہ لوگ بغیر بجلی کے بھی رہنے کے عادی ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت سخت جان ہیں, کیونکہ بچپن سے وہ ہمیشہ سے جو بیچارے غریب ہیں ان کو تو یہ اس کی ساری مشکلات جو ہے نا وہ بچپن سے دیکھنے سے جیسے وہ برداشت کر لیتے ہیں. اصل پرابلم آتی ہے میڈیوکر کے لیے جس کا صرف ایک کمانے والا ہے. وہ اگر 30,000 یا 40,000 لیتا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا گزارا پورے ایک مہینے کے اندر کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ سب سے زیادہ بوجھ اس پہ الیکٹریسٹی کا ہے. اگر اس کا الیکٹریسٹی کا بل اب آپ دیکھیں کہ یونٹ جو ہے ایک نارمل, میں حساب لگا رہا تھا کہ جو ٹیرف دیا ہوتا ہے نا آپ کو, جو وابڈا کی طرف سے ٹیرف آیا کہ جی 100 یونٹوں پہ اتنا, 200 پہ اتنا اور 300 پہ اتنا, لیکن جب اس کو فائنلی آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جو ٹوٹل اس کا بل آتا ہے اس کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں نا یونٹس پہ تو 40 سے پلس ہی یونٹ نکلتا ہے, 40 روپے سے پلس یونٹ نکلتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی 40 روپے یونٹ کے حساب سے وہ کیسے گزارا کرے. خالی میں بجلی کی بل کی بھی بات کر رہا ہوں, باقی چیزیں تو ساری دور کی رہ گئیں. باقی ساری چیزوں پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے, سبزیاں مہنگی ہو گئیں, گوشت تو کھا ہی نہیں سکتا غریب آدمی. وہ تو بیچارہ انتظار کر رہا ہوتا ہے بقرہ عید کا کہ بقرہ عید آئے تو اس کو گوشت ملے تو وہ کھائے. ادروائز وہ چکن لے لیتا ہے. چکن پہلے رینج میں تھا لیکن چکن کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئی ہیں جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے. تو غریب آدمی کا, میڈیوکر بندے کا گزارا کرنا آج کل بہت مشکل ہوا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, پاکستان چل رہا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسرا ایک ہمارے نا سروسز یہاں پاکستان میں کیسے حالات کو ہم لوگ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو ساتھ دینا پڑے گا. عوام کا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہی مارا ماری میں لگی ہوئی ہے, ایک دوسرے کی لاتیں کھینچ رہے ہیں اور یہ ہو گیا آج کل ہو گیا. ان کو غریب عوام کی, بلکہ غریب عوام کی, کسی بھی عوام کی ان کو بالکل بھی پرواہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ رول کر رہے ہیں ان کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ لوگ اپنے ہی چکروں میں ہیں, اپنی سیاست جو ہے نا وہ چمکا رہے ہیں. آج یہ ہو گیا, آج کل وہ ہو گیا. آپ لوگ دیکھیں نیوز پہ وہ لوگ آیا دن کوئی نہ کوئی نیا ایک ڈرامہ, میں تو ڈرامے ہی سے کہوں گا کہ نا ڈرامہ جو ہے نا وہ کریٹ ہوا ہوتا ہے اور عوام کو جو ہے وہ اس طرف لگایا ہوتا ہے. اصل میں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, غریب آدمی مر رہا ہے, برا پس رہا ہے, اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی اس میں کہہ لیں کہ نا آپ ان کو کسی قسم کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا. اب چاہیے تو یہ ہے کہ جیسے اب آپ ہماری میڈیکل کی جو فیسلٹی ہے وہ بہت کم ہے. ہمارے ہونا چاہیے کہ غریب بندے کو آپ فری میڈیسن دیں, اس کا علاج فری ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں ایک المیہ ہے کہہ لیں کہ نا یہاں پہ نا
آپ اگر جاتے ہیں کسی ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر کی فیسز اور پھر ان کا علاج اس قدر مہنگا ہے کہ غریب آدمی تو علاج کرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اگر جو کچھ ہمارے کوئی فری ہاسپٹلز ہیں جیسے سول ہو گیا, لائٹ ہاسپٹل ہو گیا, اور جو باقی شہروں میں ہمارے ہیں ہاسپٹل, وہاں پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس قدر رش ہے کہ وہ ڈاکٹر حضرات جو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں, جو وہاں کا اسٹاف ہے پیرامیڈیکل وہ بھی پریشان ہے کہ یار کیسے اتنے لوگوں کو جو ہے نا کنٹرول کیا جائے. تو چاہیے تو یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلز بنائیں. ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اگر موٹر وے پہ جا رہے ہیں, خدا نخواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو قریب جتنے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں ہی نہیں. اگر آپ اسلام آباد کا سفر کرتے ہیں, فیصل آباد سے اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں بہت سارے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں, لیکن اگر رستے میں کہیں ہو جائے ایکسیڈنٹ تو یا وہ فیصل آباد کی طرف ریفر کرتے ہیں آپ کو, یا پھر کہتے ہیں جی آپ اسلام آباد پنڈی چلے جائیں. تو اس سے اور جتنے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ کہیں پہ ہاسپٹل کی فیسلٹی ہے ہی نہیں. اگر ہے بھی تو وہ بہت چھوٹا سا ایک ہاسپٹل ہے جہاں پہ ایک پراپر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بیٹھتا, کوئی پراپر ڈاکٹر نہیں بیٹھتا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم لوگ میڈیکلی طور پہ میڈیکل کی فیسلٹی پرووائڈ کریں. پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہاسپٹل ہونے چاہیے جہاں پہ ہر قسم کی جو پرابلم ہے نا اس کا سولوشن ہونا چاہیے. آپ اب اگر دیکھتے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کی طرف آ جائیں پاکستان میں, جو بڑے بڑے شہر ہیں جن میں آپ انگلیوں پہ نام گن سکتے ہیں, 4-5 شہر ہیں بڑے بڑے جہاں پہ آپ کے یونیورسٹیز ہیں اور جو کالجز ہیں. باقی جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ وہ اسکول کالجز کی بھی فیسلٹی اویلیبل نہیں. تو پاکستان میں بہت سارا ہے. یہ سیاستدان اپنے بکھیڑوں سے ختم کریں اپنے یہ بکھیڑے, اور کوئی ایک گورنمنٹ آئے اور پھر وہ سوچے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ چیزوں کو نا بیٹر کرنا شروع کریں تو پھر ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ادروائز تو جو حالات ہیں پاکستان کے وہ تو دگردوں ہیں بہت زیادہ. بالکل ٹھیک کہا. تو زاہد صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی بہت ساری باتیں آصف بھائی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہیں. ظاہر ہے جی ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی بزنس مین ہو, وہ جاب کرتا ہو, وہ کسی فیلڈ میں بھی ہو, تو جو ملکی حالات ہیں اس کے بارے میں تو سارے فکر مند ہیں. اور بحیثیت اپنا پاکستانی ہونے کے, محب وطن ہونے کے, وہ ہمیں فکر تو رہتی ہے. خاص کر جب ہم دوسرے کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے اور ہم جو ہے وہ کتنا پیچھے آ گئے ہیں. بالکل اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. زاہد ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. زاہد صاحب بریک سے پہلے میں چاہتا ہوں جہاں سے بات چھوڑی تھی وہ جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی یہ فکر رہتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی سٹیبلٹی آئے, پاکستان ترقی کرے, پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اور خاص کر جب ہم باہر دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سے بات شروع ہو کے تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اور ابھی یہ عالم ہے, یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اشرافیہ جو ہے وہ کبھی لندن میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے, کبھی دبئی میں بیٹھ کے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ یہ لوگ وہاں بیٹھ کے بھی نہیں دیکھتے کہ جہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں وہ ملک کہاں سے کہاں چلے گئے, اور ہم اپنے عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, کیا ظلم کما رہے ہیں. اور میری یہ لوگوں سے بھی, عام پبلک سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ آیا ہمارے لیے کیا کرتے ہیں, ان کا ماضی کیا ہے, وہ کتنا ملک کے لیے محب وطن ہے. ایک سمپل بات ہے کہ جس بندے کا بھی جو وہ پراپرٹی ہے, جس کے جو مفادات ہیں وہ باہر ہیں, اس کے بچے باہر ہیں, وہ اپنی پراپرٹی باہر بنا رہا ہے, تو وہ ملک کے لیے کیوں سوچے گا. اور یہ گورنمنٹ کو بھی ایک ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جو پاکستان کے اندر جس کا سب کچھ ہے, الیکشن لڑنے کا اہل بھی وہی ہو. یہ نہیں کہ وہ الیکشن یہاں سے لڑے اور اس کے پاس نیشنلٹی بھی کسی اور ملک کی ہو, اس کے مفادات بھی کہیں اور ہو, وہ پراپرٹی بھی باہر بنائے, اور جب دل کرے جب وہ باہر چلا جائے, اور جب دل کرے وہ پاکستان کے اندر الیکشن لڑے. تو یہ ہمارا اصل میں جو نظام ہے یہی سارا غلط ہے کہ جو الیکشن کمیشن ایک بناتا ہے نا جی سسٹم, کہ اتنا جو فنڈ ہے, اتنے پیسے جو ہیں وہ لکھا ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ استعمال کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کبھی اس پہ عمل درآمد ہوا, کبھی کہ اس نے, جس کے پاس آج کل صورتحال یہ ہے کہ اتنا گندا نظام ہو گیا کہ جس کے پاس ناجائز دولت ہے وہ الیکشن میں ٹکٹ لے لیتا. اور سیاسی پارٹیوں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں ڈیموکریسی نام کی چیز نہیں ہے, سارا وراثتی نظام چلتا ہے, پسند ناپسند چلتی ہے. تو یہ جب تک پاکستان میں سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہوگی, اچھے لوگ نہیں آئیں گے اوپر, اور ان لوگوں سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے گی.
اور جب ظاہر ہے کہ اوپر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اس میں سارے لوگ متاثر ہوں گے، مہنگائی بھی آئے گی، ہم قرضے کی دلدل میں بھی مسلسل جائیں گے۔ میں تو پچھلے 25-30 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان آگے جانے کے بجائے پیچھے آیا، اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں ہر مرتبہ یہ لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ پچھلے خراب کر گئے تھے، ہم اب سنوارنے آئے ہیں۔ پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ جی پچھلے اس طرح کر گئے تھے، ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے، ہم اس کو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلی جا رہا ہے۔ ابھی اس میں کوئی بھی ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی۔ تو بہتری کس طرح سے لائی جائے گی، کون لائے گا؟ بہتری تو ظاہر ہے جی عوام ہی لا سکتی ہے، عوام میں اب اویئرنیس آ رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ جو سینٹ میں انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا کہ جو سابق چیئرمین سینٹ ہو جو بہت بڑا کا بل تھا، تو وہ سوشل میڈیا پہ مہم چلی، صرف ایک سینیٹر تھے، سینیٹر مشتاق رحمان جنہوں نے آواز اٹھائی اس کی مخالفت میں، باقی اس میں سبھی سپورٹ کی، اور وہ میڈیا میں پبلک نے ساتھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ بل واپس، تو پبلک میں اب اویئرنیس آ رہی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں یہ، اگر وہ جو ایسف بھائی نے بات کی ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ 5 سال گورنمنٹ کو چلتے رہنا دینا چاہیے، 5 سال پورے ہوں، بعد میں پبلک فیصلہ کرے، اور دوسرا ہمارا سسٹم جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ شفاف ہونا چاہیے، وہ بالکل یہ طے کرے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس اہل ہے کہ جو الیکشن لڑ سکے، اور وہ جو حد انہوں نے مقرر کیا ہے اس میں سے اس کا سرمایہ خرچ ہو۔ بالکل، یہ اب سسٹم بہتر ہوگا تو انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو آصف صاحب، سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی قوم جو ہے بنتی جا رہی ہے ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے، گلوبل ولیج بن گیا ہے پوری دنیا جو ہے، تو اس سے اویئرنیس کا سیشن اگر ہم کہیں کہ اویئرنیس کتنی آ رہی ہے لوگوں کے اندر سوشل میڈیا کے لیے؟ دیکھیں جی، جیسے زاہد صاحب نے بتایا ہے کہ ابھی انہوں نے بل کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ جی ایسے بل پاس ہوا، سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے وہ انہوں نے واپس لینا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی پازیٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور نیگیٹیوٹی اس حوالے سے ہے کہ باقاعدہ اس کو انجیکٹ کیا گیا پاکستان کے اندر، تو ہماری نئی جنریشن کو جو ہے نا اس سائڈ پہ لگایا گیا، اس کے بہت سارے ڈرا بیکس ہیں، وہ ایک علیحدہ میٹر۔ پازیٹیوٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سوشل میڈیا ایک بہت پاورفل ٹول ہے کسی بھی چیز کو، کسی بات کو منوانے کا۔ تو باقی اویئرنیس بہت زیادہ آئی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، یا نیوز چینل دیکھ لیتے تھے یا پھر اخبار پڑھ لیتے تھے، لیکن سوشل میڈیا سے ایک تو گلوبل آپ کو پوری نیوز جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں جیسے آج میری اگر فرض کریں ایج میں 50 میں ہوں، تو میرا بچہ اگر 14-15 سال کا ہے، جو ابھی سوشل میڈیا سے مجھے انفارمیشن آ رہی ہے، وہی انفارمیشن ایٹ دی سیم ٹائم اس کو بھی مل رہی ہے، تو ہماری ایج تک پہنچتے پہنچتے ان کے پاس انفارمیشن کا ایک بہت بڑا خزانہ ہو۔ اب اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی حالات کو کیسے بہتر کیا جائے اور کیسے یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں نا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ کچھ سوشل میڈیا کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر انوالو ہو کے فزیکل اپنا ساری ایکٹیویٹی کو ختم کر چکے ہیں۔ دوبارہ سے ہمیں اپنا جو ہے نا اس سائڈ پہ آنا چاہیے، ہمیں ٹیکنیکلی طور پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ چائنا کو آپ دیکھیں، سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس پوری دنیا میں چائنا کی ہے۔ چائنا نے کتنی تیزی سے ترقی کی، کہاں سے کہاں وہ جا پہنچے۔ ایک دور تھا جب چائنیز، مجھے یاد ہے چھوٹا میں ہوا کرتا تھا، اس وقت چائنیز آئے تھے پاکستان سے قرضہ لینے کے لیے آئے، اور آج دیکھیں کہ وہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے اور ان کی عوام نے بھی، ایک تو اب ہم اگر ہم من حیثل قوم دیکھا جائے عوام کے حوالے سے، تو ایک وہ ہے نا کہ جی جس طرح کی عوام ہوگی اسی طرح کا حکمران جو ہے نا آپ پہ مسلط کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈیویجولی طور پہ بھی سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے، نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے ختم کر دینا چاہیے۔ اگر سیاست سے ہی، جیسے سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ مہنگائی کو، ان چیزوں کو کم کرنے میں کیسے رول پلے کرے؟ سر آپ پازیٹیو ہوں گے، آپ پازیٹیوٹی دکھائیں گے، آپ کام ایسے کریں گے، آپ قوم کے ساتھ مل کے چلیں گے، اتفاق کے ساتھ چلیں گے، تو یہ چیزوں پہ کنٹرول کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بات اصل میں یہی ہے کہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں، ہم لوگ بلکہ ایک ریئلٹی بھی ہے
کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جی سیاستدان آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں، ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. تو اگر ہم پازیٹیو ہوں گے، ہم پازیٹیو لیڈر چنیں گے. اب میں اگزامپل آپ کو ایک دیتا ہوں کہ فرض کریں جیسے کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہے تو وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اگر نون لیگ کا کوئی بندہ ہے تو وہ نون لیگ کے حوالے سے کوئی نیگیٹو یعنی کہ مطلب کوئی ریئلٹی سننے کو بھی تیار نہیں. اگر آپ یہ ریئل آپ اس کو پکچر دکھاتے ہیں نا، سوشل میڈیا کا دور، جیسے سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں تو آپ کی ساری ریکارڈڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی بندہ پہلے کوئی بات کر کے تو وہ دوسری بات اگر لے کے آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پچھلی بات جب یاد کرائی جاتی ہے تو وہ لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں جی اس وقت تو یہ تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. تو عوام کے اندر اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے. عوام ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دے، جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کو لے کے آئے آگے، جو نئی جنریشن ہے ان کو آگے لے کے آئے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. کیوں نہیں ترقی کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا اور بچایا ہوا ہے. نہیں تو جتنے اکانومک کرائسس ہمارے یہاں پہ آئے، جتنی یہاں پہ پرابلمز آئیں، اب تک تو اس ملک کو ڈیفالٹ کیا ہو کے ختم ہو جانا چاہیے. جیسے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی یہ کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کا ذکر نہیں، یہ تو خیر خواب ہی رہے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا ہے. تو جو چیز اس نام سے بن جائے، کیوں سر کیا کہیں گے، بالکل ٹھیک بات ہے، وہ تو پھر ختم نہیں ہو سکتا. ختم نہیں انشاءاللہ ہوگا، نہ ہو سکتا. آپ کی بات بڑی صحیح ہے کہ جس کلمے کی بنیاد پہ جو ملک بنا ہو تو وہ کبھی بھی اس کے اللہ کی مدد شامل ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جتنے یہاں پرابلم ہے اور جتنے کرپٹ لوگ یہاں برسر اقتدار آئے ہیں تو وہ اللہ کی مدد شامل ہے. تو ہمارا ملک جو ہے وہ اس پوزیشن پہ نہیں گیا کہ ڈیفالٹ کر جائے. اگر ہر شخص اس جھنڈے کے طرح بھی لا الہ الا اللہ پہ نہ صرف یقین رکھے بلکہ ان کے بتائے گئے رستوں پہ عمل بھی کرے تو میرا نہیں خیال کہ پھر ترقی رک سکتی ہے. بالکل انصاف کا بول بالا ہوگا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، اور تھانے کچہریوں کے اندر بھی انصاف ہوگا، انصاف کی بیس کے اوپر کام ہوگا، کہیں پہ بھی غریب کی اجرت کو نہیں مارا جائے گا، ناجائز منافع خوری نہیں کی جائے گی. یہ ساری چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو پھر آٹومیٹکلی معاشرہ درست سمت کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. آپ کو نہیں لگتا؟ بات آپ کی صحیح ہے. یہ ساری چیزیں حکومت کے کرنے کی کام ہے جی. حکومتی سطح پہ آپ دیکھیں، میں نے اور آپ نے یہاں فیصل آباد کے لوگوں نے دیکھا کہ اچھا اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. اس سے پہلے تو چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ زاہد ایوب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. زاہد صاحب، بریک سے پہلے جو سوال کیا تھا میں چاہتا ہوں وہیں سے کروں. ہاں جی، یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ کیسے جو ہے نا وہ بہتری آئے گی. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم فیصل آباد کے لوگ خصوصاً یہ جانتے ہیں کہ یہاں ایک ہمارے ڈی سی رہے نسیم صادق صاحب. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ حکومتی سطح پہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ انہوں نے اب ہر بندہ ان کی مثال دیتا ہے کہ انہوں نے بڑے کام کیے اور ان پہ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بڑا اعتماد کیا کہ جو بھی وہ کوئی پلان لے کے آتے تھے تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان پہ فنڈنگ کرتا ہے. ابھی بھی کئی پلان ان کے دیے ہوئے چل رہے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کی سطح پہ جتنی دیر بہتری نہیں آئے گی، جیسے آپ نے بات کی کہ تھانے کچہری میں یا کسی بھی سرکاری ادارے میں آپ مجھے بتائیں کہ پچھلا ٹینیور تھا، اس سے پچھلا ٹینیور تھا، کوئی ٹینیور بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، جو ادارے ہیں، وہ کہاں بہتری آئی ہے. ہر مرتبہ ہم یہی سمجھتے ہیں جب گورنمنٹ کی تبدیلی ہوتی ہے، چینجنگ آتی ہے، کہ اب جو ہے یہ بڑی تبدیلی آ جائے گی، ہمارا تھانے کا کلچر سیدھا ہو جائے گا، ہمارا کسٹم کا سیدھا ہو جائے گا، ہمارے واسطہ کا سیدھا ہو جائے گا، ایف ڈی اے کا ہو جائے گا. لیکن وہاں صورتحال ویسی کی ویسی ہے کیونکہ گورنمنٹ خود اپنے اقتدار کے پیچھے پڑی رہتی ہے، ان چیزوں پہ توجہ نہیں. اور جب گورنمنٹ توجہ نہیں دے گی، جب گورنمنٹ میں کرپٹ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے تو کبھی بھی نہیں بہتری لا سکیں گے. اس لیے اب جب ہم باہر جاتے ہیں تو دیکھیں، کسی بھی آپ ملک چل جائیں، دبئی کی ایگزامپل لے لیں، وہاں آپ پیچھے بھی بیٹھے ہوں گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی بیلٹ باندھ لیں. پاکستانی بھی اس پہ پورا عمل کرتے ہیں چونکہ پتہ ہے کہ یہاں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، یہاں کوئی سفارش نہیں ہم کر سکتے، یہاں کسی کا فون نہیں کروا سکتے، کوئی اپنا کارڈ نہیں دکھا سکتے. وہاں قانون سب کے لیے ہے. اور یہاں جو ہے وہ جو اپنے آپ کو قانون سے ماروا سمجھتے ہیں تو وہ ساری وائلیشن بھی کرتے ہیں اور یہاں سسٹم نہیں چلتا کیونکہ گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے. قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو جب تک یہ کوئی بھی گورنمنٹ یہ اقدامات نہیں کرے گی، اور اس سے سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنی سطح پہ یہ کرنے ہوں گے.
जब तक आवाम नहीं ये समझेगी, आवाम ये जब तक महसूस नहीं करेगी कि गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे कम कर रही है, गवर्नमेंट अपनी सतह पे तब्दीली लेके आई है, तो आवाम को आप कैसे कह सकते हैं कि आवाम भी जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाए। बिल्कुल ठीक कहा। आपको बिजनेस शुरू किए कितनी देर होगी, कहाँ से स्टार्ट लिया? मैं जी 97 में इस फील्ड में आया था और 2004 में इंपोर्ट हमने शुरू की थी। हम 3 भाई हैं, तीनों का ये मुश्तरका बिजनेस है। तो 2004 से लेके अभी 2023 आ गया, 19 साल हो गए हमें इंपोर्ट से वाबस्ता हुए, और वैसे जो है वो 25-26 साल हो गए हैं हमें इस बिजनेस से वाबस्ता हुए। और किस तरह से ख्याल आया और किस तरह से इसकी डिमांड देख के आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया? और अगर देखा जाए इस बिज़नेस की अहमियत क्या है हमारे, स्पेशली क्योंकि टेक्सटाइल सिटी समझा जाता है फैसलाबाद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। असल में मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे मुझसे बड़े भाई हैं शाहिद अयूब साहब, वो टेक्सटाइल की फील्ड में ऑलरेडी थे, तो उन्होंने ये मतलब मुझे इस फील्ड में लगाया और उनकी गाइडलाइन से मैं इस फील्ड में आया। और वहाँ से हमने फिर ना तीनों भाइयों ने बैठ के ये फैसला किया कि हमें ये टेक्सटाइल सिटी है, थोड़ा बहुत चूँकि भाई समझते थे, तो ये हमें एक मुश्तरका बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो उस वक़्त ज़ाहिर आगाज़ थोड़ा सा सबका जो है वो बड़े छोटे पैमाने पे होता है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस बड़ा स्टेबल है और इतने सालों में बड़े अच्छे तरीके से मार्केट में एक नाम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब फ्यूचर क्या दिखाई देता है, टेक्सटाइल सिटी को मजीद फ्लरिश करते हुए देख रहे हैं आप? देखें जी, टेक्सटाइल में अभी बेहतरी तो आएगी। ये पिछले दिनों एक यूरोप के अंदर, इटली के अंदर इटमा के नाम से एक एग्जीबिशन हुआ है टेक्सटाइल मशीनरी का, मैं भी उसमें गया था। तो उसमें बहुत सारे यहाँ खासकर एक्सपोर्टर हजरात जो हैं जिनके डाइंग यूनिट हैं, प्रिंटिंग यूनिट हैं, वो भी वहाँ गए थे। और वहाँ वो एग्जीबिशन जो है वो पूरी दुनिया में टेक्सटाइल मशीनरी के हवाले से सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। तो वहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा मशीनरी परचेज़ भी की है और नज़र आ रहा है कि फ्यूचर जो है वो बेहतर ही होगा। सिर्फ गवर्नमेंट को 2-4 इकदाम जो हैं वो करने चाहिए। एक तो चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले जो हैं जिनसे हम काम करते हैं वो हमारे भाई हैं, मैंने हमेशा ये कहा, ज़ाहिर है उनके मसाइल हमारे मसाइल हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है ला महला वो हमारे ऊपर भी आएगी। तो उस सिलसिले में उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि फ्यूल के मामले में वो बड़े तंग हैं कि उनको फ्यूल बॉयलर चलाने के लिए जो है ना वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, बिजली के बिल जो है, यानी एनर्जी का पूरा जो सेक्टर है, वो बिजली के बिल अब बहुत ज़्यादा रेट हो गया। तो उस सिलसिले में उनकी ये बड़ी देर से उनका मुतालबा है कि ये बिजली के बिल हमें 1 साल या 2 साल के लिए फिक्स कर दें रेट, ताकि हम आगे अपने ऑर्डर पकड़ने के लिए हमें पता हो कि हमारी कास्ट ही आनी। और दूसरा, डॉलर अगर स्टेबल हो जाए, क्योंकि डॉलर जब महंगा होता है तो एक्सपोर्टर को तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, लेकिन एक्सपोर्टर भी कहते हैं कि जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं, जो हम एसेसरीज लेते हैं, जो डाइज केमिकल लेते हैं, उतने वो महंगे हो जाते हैं, तो हमारा फ़ायदा तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो डॉलर में स्टेबिलिटी आए, ये एनर्जी सेक्टर जो है इस पर काबू पाएँ, और जो बेजा महकमे उनको तंग करते हैं वो गवर्नमेंट ज़रा उन पर काबू पाए, तो इंडस्ट्री ज़ाहिर है बेहतर ही चलेगी इंशाल्लाह। इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो इंडस्ट्री का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन ही है। आज साहब आपकी क्या सबमिशन होगी? जैसे कि जाहिद साहब ने फरमाया है, बिल्कुल ठीक कहा है, इनकी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप देखें कि इंडस्ट्री जो है ना, एक इंडस्ट्री कोई भी, उसका सिर्फ ऑनर ही नहीं अर्निंग कर रहा। मतलब एक टेक्सटाइल मिल लगती है तो आगे उसके हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो एक टेक्सटाइल मिल अगर 1 एकड़ या 2 एकड़ की जगह पे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी है, या कोई डाइंग यूनिट लेट्स सपोज बना है, कोई प्रिंटिंग यूनिट बना है, तो उसके एम्प्लॉई की तादाद 100 से तो प्लस ही है, 100 प्लस है। तो वो कह लेंगे 150, 200 या 250 या 300, 500 एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो 250-300 एम्प्लॉइज़ नहीं है, 250-300 ख़ानदान हैं जो कि उस इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड हैं, और उनका जो है वो ज़रिया माश, ज़ाहिर बात है वहाँ पे जॉब करें तो उनका ज़रिया माश वही है। तो वो एक इंडस्ट्री अगर लगती है तो वो 250-300 ख़ानदान को चलाती है, बनाती है, ठीक है, उसका एक ज़िंदा रहने का एक वजह बन जाती है। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, हालात ऐसे पैदा करें कि जिसकी वजह से टेक्सटाइल को बूस्ट मिले। मसलन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत एक फ्यूल जो है सबसे बड़ा फ्यूल, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है बिल।
इलेक्ट्रिसिटी के बिल मैं देख रहा था अपनी फैक्ट्री के, 1 साल 2 साल पीछे अगर आप जाते हैं ना, तो अगर मेरा यूनिट लेट्स सपोज के 16 घंटे या 12 घंटे चल रहा था, तो उस वक्त बिल मुझे आ रहा था उसका 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये। अब जबकि मैं देखता हूँ कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा ही सिर्फ मेरी वो जो है वो बॉयलर चलता है और सारा फ्यूल कंजप्शन यहाँ पे होती है, तो अब बिल आ रहा है 1 लाख से ऊपर बिल चला गया। तो ये मैं एक छोटा सा मेरा एक सिस्टम है, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाते हैं, इवन के पेपर इंडस्ट्री के 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए के पर मंथ के बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, जो कि पहले आज से 2-4 साल 5 साल पहले वही बिल उनके हुआ करते थे 80 लाख 90 लाख इस तरह से। बिल्कुल, ये तो जब यानी तक 300 गुना बिल बढ़ नहीं गए कम हैं। किए जाएंगे, ये मामला बेहतर नहीं होंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ा अच्छा सेशन रहा। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।